جی انڈین وائس جی مسلم ہیں آپ؟ یس یس ماشاء اللہ سر، ویلکم، حکم کریں سرکار. ارے بولو تو بھائی. جی جی آپ لوگوں کا ختم ہو گیا تھا تو میں رک رہا تھا، جی جی سر، میں نے انتظار کہا کر حکم رہا تھا. کریں. آپ کا ہوا مائک، آپ کا ہوا. سرکار مائک آپ کا ہے، حکم کریں. جی 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 آپ لوگوں کا بات چل رہا تھا. سر ختم ہو گیا، آپ کو مائک دے دیا ہے، آپ کو دیا ہے. ابھی آپ سلیمان جی ایڈم جی آپ آپس میں ہی بات کرے جا رہے ہو. ابے بھائی اب آپ کو مائک دیا ہے نا، شمع محفل آپ کے پاس ہے، حکم کریں. ٹھیک ہے، تو ایک میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا تھا 2 دن پہلے، جس میں آپ کی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی سر. ہے بھائی، آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیلو ہیلو. ہاں بولو بھائی بولو، استغفر آواز آ اللہ رہا آپ کا. استغفر اللہ ہاں استغفر اللہ. تو ہاں 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 جی 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 میں سن رہا ہوں. کافی ڈیلے چل رہا ہے باتوں میں، کیونکہ میں اچھا انڈیا میں سے کیا ہوں. بول رہا ہوں، آپ کے سائڈ میں اگر یوٹیوب چل رہا ہے تو وہ بھی بند کر دیجیے. آپ پی سی سے کنیکٹڈ ہے یا پھر لیپ ٹاپ سے، سوری فون سے؟ ہیلو سر یہ یوٹیوب انڈین سے سن وائس رہے جی. ہیں. نہیں نہیں نہیں، میرا یوٹیوب کا میں نے آپ کا ونڈو کلوز کر ہاں دیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کا آواز آگے پیچھے آ رہا ہے، ہم بول دیتے جی ہیں اس جی کے جی بعد جی آواز پہنچ رہا ہے ان کے جی پاس. جی آگے پیچھے آ رہا ہے، تو ڈیلے آپ لیٹنسی ہے. ایک کام کریں. ہاں ابھی تو آپ کو آ رہا ہے نا، ابھی فیس کی بات آپ کو صحیح سے سمجھ گئی. ہاں چلو ہیلو. ٹھیک ہے. ہاں تو بولتے رہو نا نان اسٹاپ یار، رکتے بھائی رہے اتنا. آپ بولتے رہیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنے سوالات رکھتے رہیے اور پھر ٹھیک ہمیں سنتے بھی رہنا. ٹھیک ہے. تو 2 دن پہلے میں نے ایڈم جی کا ایک ویڈیو دیکھا تھا، جس میں بتایا تھا انہوں نے کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اور جب انسان کو بنایا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف دوزخ کے لیے بنایا گیا ہے. سر آپ نے بالکل میری ویڈیو صحیح طریقے سے نہیں سنی. میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا. کیا کہا گارنٹی سر کرتا آپ ہوں، نے؟ گارنٹی کرتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ. اچھا آپ دوبارہ وہ سنیں، ویڈیو پلے کر سکتے ہیں یہاں پر؟ بتائیے کون سی ویڈیو، لنک دیں، پے کرتے ہیں. نہیں آپ وہ دیکھ لیجئے، کچھ 4 مہینے پہلے کا ویڈیو ہوگا آپ کا، اور اس میں بتائیے نا بتایا گیا سر کہ کون سی ویڈیو ہے، ٹائٹل دیں، ٹائٹل دیں، ٹائم سٹیمپ دیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کر رہا ہوں ذرا. کریے سر. آپ کا یوٹیوب نام کون سا ہے؟ آپ وہی ہے جن کو میں نے اپنے چینل پہ کہا تھا کہ آ جائیے گا، بات کر لیجیے گا. آئیڈیا نہیں کیا بتا رہے ہو. آپ کا یوٹیوب کا نام کیا ہے سر؟ انڈین وائس ہے. اچھا انڈین وائس ہی ہے، اوکے چلیں جی بتائیے. ویڈیو کا لنک ٹھیک ہے. بتائیے سر، کون سا والا کہہ رہے ہیں؟ اختر علی خان ہاں نہیں ہے آپ؟ نہیں نہیں، اوکے چلیں جی بتائیے. ویٹ میں یہاں سے نکال لیتا ہوں. فری ول یاد آیا؟ ہاں اختر علی خان ہی ہیں آپ. اوکے جی ہاں جی، فری ویل. سر کون سے والے، اس کے کون سے والے پہ جاؤں میں، کس ٹائم سٹیمپ پہ جاؤں؟ اب وہ ساری چیزیں آئیڈیا نہیں ہے، میں سر آپ کو آپ نے اس میں سے ایک ایک اسپیسیفک منٹ ہاں اسٹیٹمنٹ بولی ہے نا میری، ٹھیک ہے. ہاں 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 جی ہاں تو اب آپ مجھے وہ اس کا ٹائم سٹیمپ بتا دیں، ورنہ آپ میرے ساتھ زیرو سے بات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بتا سکتے ہیں ہاں آپ کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ خدا اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے. اختر علی خان ہی ہیں آپ، اوکے جی سرکار. آپ کوئی بھی نام دے رہے ہیں. کوئی نہیں سر، ایک اختر علی خان ہی تھا جس نے اس 4 مہینے پرانی ویڈیو پر مجھے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے. کل اس نے کہا تھا، آج میں نے اسے سلمانی جلیبی کا لنک دیا تھا اور میں نے کہا تھا میں یہاں پہ لائیو ہوں، آ جاؤ. اس کے علاوہ کسی اور بندے نے مجھ سے اس ویڈیو کے اوپر رابطہ نہیں کیا. اچھا جی چلے آئیے سر، حکم کریں. میں نے ٹھیک اس ویڈیو ٹھیک کے اندر کیا دکھایا ہے میں آپ کو دکھایا تھا. مسٹر اختر علی خان صاحب، اصل نام سے آتے تو زیادہ بہتر رہتا، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے اصل نام کی اور دوسرے نام کی. سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قول دیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ قول ہے سچا. اللہ میاں کا قول سچا ہوتا جی ہے سر؟ جی اوکے. اللہ میاں کا قول ہوتا ہے جناب، سب لوگوں نے سوچا اللہ میاں کا قول ہوتا ہے سچا، اور اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں قول الحق دیا ہے. حق کسے کہتے ہیں سر؟ حق کسی کے لیے کچھ چیزیں دے دینا.
اور کیا اس کے مطلب لیے حق اس کو سارے کال میں رائٹس دے دینا یا ہاں کال ہاں نہیں کال میں اگر پرمیشن حق آ جائے حق القول تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کچھ بیاں کرنے کا حق رائٹس. نہیں صادر کال حکم صادر حق القول. ٹھیک ہے جی میں آپ کو اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں. ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے. جی یہ آپ کو اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں نے ایک سچا قول دے دیا ہے. اسکرین دیکھیں سر. ہاں دیکھ رہا ہوں. نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی ایڈ ہوئے گی تو آپ دیکھیں گے نا. یہ سر حق القول دے دیا ہے اللہ میاں کہہ رہے ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا ٹھیک ہے تو تمام ایڈم جی ایڈم کل جی ایڈم نفس جی کو ہدایہ ایڈم دے جی دیتا. ایڈم جی ایڈم جی 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 آپ آپ فی الحال کے لیے ایک انسان ہیں, میں ایک انسان یہاں بیٹھا ہوں اور میں ہوں آپ کو ایڈم کے ساتھ جی لگا رہا ہوں. ہوں اور میں فی الحال اپنے آپ کو ایک انٹروڈیوس کیا ہوں ایز اے مسلم. تو جی آپ جس حساب سے بتا رہے ہو جو لفظ استعمال کر رہے ہو تو تھوڑا سا مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ سینٹیمیٹر اچھا نہیں لگتا ہے. تو فی الحال ہم ایسا بات کریں کہ آپ نیوٹرل رہیں میں نیوٹرل رہیں, نارمل ایک کوئی بھی پوائنٹ کو لے کے بات تو کرتے ہیں. یار نیوٹرلی بات کرو. میں نے کون سی گالی نہیں نکالی نہیں ہے؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ جس نہیں آپ جس جیسا اللہ میاں اور جو بھی جس الفاظ اور اس کا اللہ ٹون میاں کو استعمال کر رہے ہیں ایسا ایک نہیں نہیں سیکنڈ نہیں رک جائیں. نہیں ایک نہیں سیکنڈ رکے رکے بہت رکے سارے ہش ہش ہاں ہش ہش. اللہ میاں جی جی ہمارے پاکستان کا ایک بہت کامن ورڈ ہے اور ہمیں نہیں بچپن میں سے بتا رہا ہوں. صبر 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 ہمیں ٹھیک بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ اکیلا نہیں کہنا, اللہ میاں ہاں. کہنا ہے. ٹھیک اللہ ہے تعالیٰ کہنا ہے, نہیں اللہ اللہ میاں پاک کہنا ہے. ہمیں ایسے ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہاں سب سے پہلے پورے پاکستانیوں کے خلاف جو ہے نا حدود قائم کریں سب سے پہلے, اس کے میں بعد کیا آگے کہہ میرے رہا ساتھ ہوں بولیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. کوئی بھی انسان نہیں بات کرتا ہے آپ آپس مجھ میں سے ایک ریکویسٹ بتایا اب کر کرتا ہے نا. سکتے ہیں. مجھے بچپن سے پڑھایا یہ گیا ہے کہ آپ نے اللہ میاں کہنا ہے رادر دین اللہ ٹھیک ہے اکیلا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سو ہے یہ چلے میں نے آپ آلریڈی تعظیم دی ہے جو مجھے بچپن سے سکھایا گیا اور بتایا گیا ہے. سو پلیز ڈو ناٹ گو دیئر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے گا چلے گا. ہاں جی اچھا یہاں پر ہم شروعات کرتے ہیں فری ول کے بارے میں. ہاں آپ نہیں پہلے سب ہم سے پہلے شروعات خود کرتے ہیں اللہ میاں کا حق القول کیا ہے وہ بتائیے. نہیں اللہ میاں آپ اگر شروع کرتے تو میں یہ پوچھوں گا کہ اللہ میاں آپ اللہ جو بتاتے اس کو کیا ڈیفائن کر رہے ہو, اللہ کو کیا ڈیفائن کر رہے سر جی رکے دیکھیں آیت آپ لائے پوائنٹ ہو. آپ لے کے آئے. میں نہیں لایا, میں نے اب یوٹیوب اس کا آیت ٹائٹل کو دیا. میں نے ہاں اب آیت میں نے آپ نے بولے کون سا پوائنٹ ہے, میں نے بولا پوائنٹ نہیں پتا ہے. آپ نے جو ٹائٹل بتایا تھا میں نے وہ ٹائٹل بتا دیا فری ول کے بارے میں. اختر صاحب آپ نے آگے کہا نا کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جہنم کے لیے بنایا ہے. از دیٹ یور اسٹیٹمنٹ یا میری اسٹیٹمنٹ؟ ہاں یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے. آپ نے اوکے پھر بولا اب ہم اس یہ اسٹیٹمنٹ کو ذرا دیکھ لیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ کیا دی تھی میں نے. دیکھو آپ ذرا آپ اس تھوڑا آیت لاؤڈ کو ہو پہلے جا پڑھ لیں کے پھر میں آپ آپ کے کے دوسرے فینس کو پوائنٹ کی اچھا طرف چلوں لگتا گا. ہوگا. دیکھیے پھر میں آپ آپ کے تھوڑا دوسرے لاؤڈ پوائنٹ کی طرف چلوں بولتے گا. تو آپ کے فینس کو اچھا لگ رہا ہوگا. کوئی بات میں نہیں کیا کہہ رہا ہوں, میں میں اس پہ ریکویسٹ کیا ہوں نا آپ کو ایڈ کرنے کے لیے. ہاں میں جی نے ریکویسٹ کیا ہوں نا آپ کو. اب ذرا اختر صاحب ذرا اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ آیت کو, پھر میں آپ کے پاس آپ کے اس ٹاپک پہ چلوں گا جو بھی آپ بھائی کہیں گے کوئی ہم مسئلہ نہیں. بھائی میرے بات مانیے, جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں ہے, وہ کیا ہے, کس میں کے بارے میں. ہم پہلے پہلے اس اس کو کو پڑھ بلیو لینا کر پھر رہے ہیں کہ نہیں. سمجھائیے گا نا. اس میں کو کیا پڑھ بول لیں رہا ہوں پھر پہلے, سمجھائیے گا. میں کہہ رہا ہوں کسی کو ہم جب پڑھیں جس کے بارے میں اس کو کیا بلیو کر رہے ہیں, اس کو کیا مانتے ہیں, پہلے وہاں سے شروعات کرتے ایگزیکٹلی ہیں نا. پہلے پڑھ تو لینا پھر بتائیے گا بلیو. پڑھیں تو صحیح آیت کو پھر بلیو بھی بتائیے گا. پلیز پڑھیں. نہیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ پڑھیں اوکے میں اور پڑھ آپ ہی دیتا میننگ ہوں بتاتے ہو, میں آپ پڑھ ہاں دیتا ہوں. آپ ہی اس کے ٹرانسلیٹ بعد آپ کرتے ہو. مجھے سمجھائیے گا جس طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ہوں. اللہ میاں فرما رہے ہیں یہاں پہ, اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے, لیکن میری طرف سے ایک فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سب سے بھر کر رہوں گا. ٹھیک ہے یہ اللہ میاں کا حق القول ہے, ایک سچا ٹھیک ہے. وعدہ ہے. انگریزی میں دیکھ لیتے ہیں. ہوں. But the word from me will come into effect. اچھا جی ہم ذرا ہندی کو پڑھ لیں, میں نہیں پڑھ سکتا, جلیبی بھائی یا فیض بھائی پڑھیں گے. اور یدی ہم چاہتے تو پردان کر دیتے پرتیک پرانی کو اس کا مارگ درشن, پرنتو میری یہ بات ستیہ ہو کر رہے گی کہ میں اوشیہ بھروں گا نرگ کو جن اور مانو سے. بہترین ٹرانسلیشن ہے عربی کی ہندی میں. سر دوبارہ, میری یہ بات ستیہ ہو کے رہے گی. ٹھیک ہے بہترین ٹرانسلیشن ہے. سرکار جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں, آیت آپ کے سامنے ہے, سمجھائیں مجھے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک خدا کی ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے, خدا نے اپنا سارا جہاں بنایا ہے, خدا نے ہر چیز کے بارے میں ایک نظام رکھا ہے, قانون رکھا ہے. اب وہ اس کے ساتھ, کیونکہ وہ اس کی چیز ہے,
آپ کا جیسے موبائل ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، یہ آپ کے اختیار میں آپ کیا کر رہے ہو. اس طرح ہم خدا کی یہ پوری دنیا ہے، ساری مخلوقات ہے، وہ اس کے لیے کیا نظام رکھ رہا ہے، کیا قانون کر رہا ہے، وہ خدا ہے. ہم دوسرے خدا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بحث کریں. جیسا ایک دنیا کا ہیرارکی ہوتا ہے کہ ایک اوپر لیول ہے، اوپر لیول ہے، ہم اپنے لیول والے سے بحث کر سکتے ہیں، ہم خدا سے کس طرح سے بحث کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے جب خدا نے انسانوں کا وجود لایا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کے سجدہ کیجیے، جیسے حضرت آدم کے بارے میں آپ کو یہ واقعہ پتہ ہوگا، تو اس میں سے سارے لوگوں نے سجدہ کیے سوائے ابلیس کے، اور وہ اسے بتایا گیا کہ وہ مردود ہو گیا ہے. مانتے ہو اس واقعے یار کو؟ میرے بھائی یہ دیکھو، ایک یہ منٹ ٹاپک رکو، آپ نے بھی سوال کیا، آپ نے کہا مانتے اس بات ہاں کو، رک جاؤ صبر لو، چھوڑی تلے سال ہو. ہاں، اوکے مطلب کہانی کے طور پہ ہی یار، بھلے سے چھوڑی آپ تھلے اس سال واقعے ہے، کو. اوے چھوڑی تھلے سال ہے یار، صبر. ایک جب سوال کرتے ہیں پھر اس کا پاز دیتے ٹھیک ہیں، اگلے کو بولنے دیتے ہیں. آپ نے سوال کیے، میں چپ تھا جب ٹھیک ہے، تک آپ اپنی پوری تمہید باندھ رہے تھے. ناؤ ویٹ، اسٹاپ. اوکے ضرور ناؤ چلیے. یہ جو آدم والا قصہ ہے، اس میں ملٹیپل پرابلمس ہیں. پرابلم نمبر 1، اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا، جن کو نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا تھا اس قالت للملائکتی، ٹھیک ہے، فرشتوں کو کہا تھا، جن کو نہیں کہا تھا. جن نے سجدہ نہیں کیا، اللہ میاں کو کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن چھوڑتے ہیں اس بات کو. پوائنٹ نمبر 2، اب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو کہا. اب یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا اور حدیثوں میں بھی کہہ دیا ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ کسی کا نہیں کرنا، لیکن اللہ نے سجدہ کرنے کو کہہ دیا ایک انسان کو. ویٹ لیٹ می فنش، میں اب سوال نہیں پوچھ رہا آپ سے. نمبر تیسری بات، اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری آج کی اس ڈسکشن سے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں فری ویل والی. بیکاز فری ویل والی ڈسکشن میں سجدہ اور آدم کا بیچ میں گھسانا بیسیکلی پوائنٹ کو ڈائیورٹ کرنا ہے. ہینس میں نے جو بات بتائی ہے، میں اس کو آپ کی صرف بات کا جواب دے کے یہاں پہ ختم کر رہا ہوں. فرگیٹ آدم، فرگیٹ ابلیس، کم بیک ٹو دس پوائنٹ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو ہدایت دے سکتا تھا اگر دینا چاہتا، لیکن میرا ایک قول ہے، میرا ایک سچا وعدہ ہے کہ میں جہنم کو بڑھوں گا جنوں اور انسانوں سے. پلیز اس کا جواب. تو میں نے اس کو واپس سے وہی پوائنٹ، آپ بھلے سے میری بات کو سے سہمت ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو، مجھے نکال دیتے ہو، مجھے اس سے نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، میں یہی بتا رہا ہوں، خدا اپنا نظام ہے، اس کی چیزیں وہ جس طرح سے چلاتا ہے، جو وہ اپنا پہلے بات رکھتا ہے وہ دوسرے بارے میں کیا بات رکھتا ہے، تیسرے بارے میں، وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسے ہی ابلیس کو بتایا گیا تھا کہ یہ کر لے، اس سے سوال نہیں کرنے کہا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے. باقی لوگوں نے بنا سوال کے جو سجدہ کر لیے وہ اپنی جگہ پہ آج بھی ہیں، اور جس نے جو کہ بتایا گیا ہے قرآن شریف میں بھی اور آپ کو اسلامی کتابوں میں ملا ہے کہ سارے جو آسمانی چیزوں میں تھے سب سے زیادہ جس سے نالج تھا اس وقت اس نے ہی اس چیز کا انکار کیا. اسے لگا عقل زیادہ تھی، یہاں پر وہ عقل سے کام لینا چاہتا تھا اور وہ مردود ہو گیا. وہ خدا رہتا تو خدا سے حجت کرتا. اختر صاحب اس کا کوئی تعلق ہے ہماری شاید سے؟ ذرا وہ تعلق بنائیں. میں یہ بتا رہا ہوں ابھی آپ جو آخری جنوں اور آدمیوں سے بھر کر رہوں گا، یہ جو بات آ رہی ہے، تو یہ جنوں اور آدمی اللہ کی کریٹر ہے، اسے کریچر ہے، اسے وہ جہنم میں ڈال رہا ہے یا جنت میں ڈال رہا ہے وہ خدا ہے. اس نے اپنا جو قانون دے دیا ہے کس وجہ سے ڈال رہا ہے، وہ بھی چیزیں 10 دفعہ اور کتنے دفعہ بتائی گئی ہے ہر جگہ. وجہ بھی تو بتا رہا ہے کس لیے بھروں گا. اور اچھا آپ کو پتا ہے اللہ کس لیے بھرے گا؟ آپ کو پتا ہے اللہ کس لیے بھرے گا؟ ہاں، گناہوں والی چیزوں پہ، برے کاموں کی. میں آپ کو قرآن سے بتاؤں کس چیز سے بھرے گا، کیونکہ آپ تو ہاں بتائیے. یہ دیکھیں قرآن سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اللہ کا قول ہے. اللہ اپنا یہ قول کس طرح پورا کرے گا یہ ذرا دیکھ لیجئے سر. یہ جناب گمراہ کر کے، یہ دیکھیں، سوائے اس کے جس پر آپ کا رب رحمان رحم فرما دے اور اسی کے لیے اس نے اسے پیدا کیا ہو. سو کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے رحم کے لیے پیدا کیا اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے رحم کے لیے اپنے پیدا نہیں کیا. اور آپ کے رب کی یہ بات اب پوری ہو کے رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنے رحم کے لیے پیدا کیا کہ اللہ ان کو رحم دے گا، اپنی بخشش دے گا، رحم کرے گا ان کے اوپر. اور بہت ڈھیر سارے لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمت اور بخشش کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ نے بنایا ہی انہیں. آپ نے اگزامپل بڑی اچھی دی تھی کہ اگر میرے پاس ایک فون ہے تو میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. سو بیسیکلی ہم لوگ اللہ میاں کے لیے ایک فون اور ایک بیکار چیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں کو بنایا اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں جہنم سے بھرنا ہے. ہم لوگوں کو، کافروں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ نے رحم نہیں کیا. کافروں کی بھی بات نہیں ہے، ہمارے اوپر تو اللہ نے رحم ہی نہیں کیا.
اللہ نے تو نہیں رحم نہیں کیا ہے اپنے پیارے لوگوں ایک کے اوپر. یار بات سنیں, صبر, رک جائیں, لیٹ می فنش. I'll fix that part as well. ٹھیک ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, I ٹھیک ہے, will مجھے fix بتا that دیجئے part کہ as well. میں کب بتاؤں. ہاں ہاں آپ کو پتہ لگ جائے گا, اگر آپ سن رہے ہیں نا میری بات تو آپ کو بالکل پتہ لگ جائے گا کب آپ نے بولنا ہے. اوکے, تو ٹھیک ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو تو رحم کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ نے تو رحم جس کے اوپر کرنا ہے اس کی مرضی ہے جس کے اوپر رحم کرنا چاہے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے. اس کے مقابلے میں مجھے آیت لا کے دیجئے, میں بات کر رہا ہوں جو قرآن کی روح سے کر رہا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں ہوائی. پلیز مائک آپ نہیں ہوائی نہیں کر رہا ہوں, ہوائی نہیں کر رہا ہوں, بتائیے. آپ ہی نکالتے ہو, آپ ہی دکھاتے ہو, آپ کے پاس ایکسس ہے. میں صرف بتا دیتا ہوں, آپ آپ کو حکم کر زیادہ دیں, نالج آیت دیں. ہے. میں دل سے کہہ رہا ہوں, آپ کو قرآن کی نالج ہے زیادہ, پر نالج اور علم اور تسلیم میں بہت فرق ہے. اب میں یہ میں تسلیم بتاتا نہیں ہوں. کرتا نا, ایک سیکنڈ, یہ بڑی اچھی بات ہاں کی ہاں آپ نے. ہاں میں تسلیم, میں سر جھکانے کے لیے نہیں یہاں پہ کھڑا, میں ٹھیک ہے سر لوگوں ٹھیک ہے کے اٹھانے کے لیے کھڑا ہوں. آپ لوگ ٹھیک ہے. سر جھکا کے کھڑے ہیں, میں سر اٹھا کے کھڑا ہوں. میں آپ لوگوں کا سر بھی اٹھانا چاہتا ہوں. سر جھکانا بند کرو, سر اٹھانا شروع کرو, دنیا نہیں نظر مجھے آئے گی کیا اطمینان ہے. بخش, ہاں مجھے اطمینان ہوگا تو میں دیکھیے آج میں یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں اور کچھ پوائنٹ پہ ڈسکس کر رہا ہوں, ایسے نہیں کچھ بے وجہ کچھ باتیں کر رہا ہوں, دنیاوی باتیں ایک کر سیکنڈ رہا یار, ہوں, یہ آپ کچھ کے پوائنٹ. بھائی ہیں اجمل خان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں بغیرت انسان. تو اجمل خان کوئی صاحب بات آئیے, نہیں, آئیے کوئی بات آپ نہیں, لائیو, کوئی بات. آپ کو نہیں کہہ رہے, میرے کو کہہ رہے ہیں. تو آئیے اچھا اجمل خان صاحب, آپ سٹریم میں آئیے. ہم دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, پیارے طریقے سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ بھی آئیے, آپ بتائیے ہم کس طریقے سے بغیرت ہیں. مجھے اور پلیز 5 سرکار. منٹ ملے گا, مجھے اور جی 5 جی, منٹ آپ کو, ملے گا آپ صرف. سر آپ 10 منٹ لیں, 15 منٹ لیں اختر بھائی, آپ کے لیے اچھا ایک گھنٹہ لیں. اچھا اچھا اچھا. تو یہ مجھے پتہ نہیں, ریفرنس آپ کو پتہ ہوگا مجھ سے بہتر, بس یہ اوپر کا میں بتا رہا ہوں کہ جب انسان, یہ دیکھو انسان اور روح دونوں الگ الگ چیز ہے. آپ اس بات کو صرف مانتے ہو اسلامی کتاب سے, آپ جی اپنا سر, پرسنل, آپ کا اوپینین جی کیا سر, ہوگا جی سر, دو آئیڈیا دو نہیں. ڈفرنٹ ہیں, دو ڈفرنٹ چیز. ہاں, تو یہ انسانوں کو بھر دے گا اور روح ایک الگ چیز ہے. تو جب خدا نے روح کو وجود میں لایا, روح کا مطلب بنایا, تو خدا نے روح کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کا کیا عہدہ ہے, جس ایک نے سیکنڈ سب سے یہاں پہ رکیے ہاں گا, ایک سیکنڈ. پورے قرآن میں 6,500 آیتیں میں آپ کو دیتا ہوں, مجھے یہ دکھائیں کہ اللہ نے روح بنائی کب. کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ روح کریٹڈ ہے. میں وہی واقعہ بتا رہا ہوں, اور آپ اس کو مجھے بتا دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں میں ہے, تو آپ میں کو اس وہی کے بارے بتا میں رہا ہوں, ہاں ہاں. قرآن میں 6,500 آیتوں میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ روح کریٹڈ ہے. آگے چلیں. میں بتاتا ہوں بھائی, میں تھوڑا دنیا کے کام کرتا ہوں, میں نے کبھی قرآن شریف کو حفظ نہیں کیا نہ ساری چیزیں اتنا. آپ مجھے بتاؤ کہ ریفرنس بتاؤ کہ میں اس کے پتہ, اور آپ سے میں کنٹینیوس میں بتا رہا ہوں کانٹیکٹ میں سر, رہوں گا, اللہ میں میاں نے کانٹیکٹ میں کہیں, رہوں گا. ہاں اللہ میاں نے کہیں نہیں کہا پورے قرآن میں کہ روح اس نے بنائی, خلق کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. واقعہ کی طرف آ رہا تھا میں, مجھے بتانا کہ واقعہ بیہودہ ہے یا بس کہانی ہے, بس مجھے یہ بتانا. جی یہ جیسے کہ روح کا جب وجود آیا ہے, تو روح میں بتایا گیا کہ میں خدا ہوں, میں نے تمہیں بنایا ہوں, مجھے آپ اپنا خدا مانو. یہ والا واقعہ یاد آ رہا ہے؟ سر قرآن میں نہیں ہے ایسا کچھ نہیں, قرآن میں ہر چیز قرآن میں نہیں ہے بھائی, ہر چیز قرآن میں نہیں ہے. اچھا, بہت آپ ساری سنی چیزیں. ہے, ہاں سنی ہے اہل الحدیث ہے. بھائی, یہ سب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے, مسلم کی بات آ رہی ہے. ایز اے میں مسلم میں وہی نے وہاں پوچھ پر رہا ہوں اپنا سر, ریفرنس دیا آپ تھا. سنی ہاں اہل الحدیث ہیں, کیا میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے احادیث اور تفاسیر کے اندر جا سکتا ہوں؟ جا سکتے ہیں. اوکے جناب, حکم کریں. کیا اب حکم کریں, کیری آن ناؤ. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ I والا wanted to جو see your واقعہ ہے, position کہ آپ کی یس یس پوزیشن یس, کیا ہے, کیونکہ اکثر لوگ ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہاں پہ آ کے جو ہیں وہ حدیث جیسے ہی ہم دکھاتے ہیں وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں, تفسیر جیسے دکھاتے نہیں, ہیں وہ میں لیفٹ لیفٹ رائٹ ہو رائٹ, جاتے میں نے آپ کو یہ بتایا بھائی, میں ڈینائی نہیں کروں گا کوئی بھی چیز. مجھے ہیں. ریفرنس ملے گا تو مجھے بھی گفتگو کرنا ہوگا نا آگے, مجھے بھی آگے اپنی اصلاح یا کسی اور کی اصلاح تو کرنی ہوگی. چلے سر ہاں اصلاح بالکل. کرتے ہیں. تو اصلاح کے اندر سر اگر ہم دیکھیں, اب آپ چونکہ حدیث پہ جانا چاہ رہے ہیں, اب میں حدیث آپ کے پاس لے آتا ہوں. صحیح بخاری کی 6,595, وہ ہماری اس آیت کے ساتھ پرفیکٹ بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی, یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے اسکرین کے اوپر. اب سر یہ دیکھیں, اگر میں اس کو پڑھتا ہوں 6,595 کو, یہ دیکھیں اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ قدر کے اندر لکھی بھی ہے, کتاب القدر. ٹھیک ہے, نبی ٹھیک ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یوٹرس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے, ہر عورت کی یوٹرس میں, اور وہ کہتا رہتا ہے اے رب یہ نطفہ قرار پایا. نطفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, لیٹس سی ان دی انگلش. ٹھیک ہے, انگلش میں تاکہ آپ کو آئی پتہ گیس لگ جائے. اسپرم ہے, آئی گیس اسپرم ہے. ہاں, وہ یوٹرس کے اندر ایک اینجل ہے, وہ سپرم سے فل ہو جاتا ہوگا پروبیبلی. تو
تو وہ فل ہو گیا, کہتا ہے اللہ میاں یہ سپرم آ گیا, میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں سنیے نا, خود سوچے کیا ہوگا. ہاں کیا ہوگا بولیے. میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے سر, خود سوچیں اس کو سپرم ملا, وہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ سپرم ہو گیا, یعنی کیا سپرم اس کے اوپر گر گیا؟ وہ پروسیس ہوا نا, پروسیس ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. جیسے کہ بہت بار ٹرائی ہوتا ہے ساری چیزیں, بٹ کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں. نہیں وہ یوٹرس کے اندر ہے, اب سپرم اس کے اوپر, اب یوٹرس کے اندر فرشتہ ہے نا, تو وہ سپرم اس کی فرشتے کے اوپر گر گیا. ابھی یہ پوائنٹ یہاں پر کہاں پر آ گیا, اور یہ اس کے اوپر بھی اگر بات کرنا, ہم نیکسٹ ٹاپک میں بات کریں. چلے ٹھیک ہے, چلے چھوڑیں, یوٹرس کے اندر فرشتہ, اس کے اوپر سپرم گرا یا نہیں گرا چھوڑ دیں, چلے سپرم آ گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ میاں یہ تو وہ بلڈ کا کلاٹ بن گیا ہے, یہ تو اچھا کلاٹ ہوتا ہے سر ڈیڈ بلڈ, تو اس کے بعد وہ ڈیڈ بلڈ بن گیا. یہ بھی ایک غلط بات ہے, لیکن چلے اس کو بھی چھوڑتے ہیں, سائنس کو گولی مارتے ہیں. او لارڈ اٹ از ناؤ پیس آف فلیش. اللہ میاں اب یہ ایک بوٹی بن گئی ہے, پیس آف فلیش ہوتی ہے نا بوٹی, بوٹی بن گئی. پروسیس بتا رہے ہیں. ہاں, اینڈ دین اف اللہ وش ٹو کمپلیٹ ہز کریشن, اس کے بعد اگر اللہ میاں اپنی کریشن مکمل کرنا چاہے, دا اینجل آس, تو اینجل نے پوچھا او لارڈ ول اٹ بی میل اور فیمیل. اب اینجل پوچھ رہا ہے کہ بھائی جان یہ جو ماس بوٹی بن گئی ہے, اس کو میں نر بناؤں یا مادہ بناؤں, اس کو لڑکی بناؤں یا لڑکا بناؤں؟ ٹھیک ہے, a wretched doer اور blessed doer, اس کو میں اچھا کام کرنے والا بناؤں یا برا کام کرنے والا بناؤں؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, اگر میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ابھی ایک بوٹی ہوں, جبکہ کبھی بھی کوئی انسان بوٹی نہیں ہوتا, لیکن whatever, چھوڑے اس بات کو, گولی مارے, اسی وقت ڈیسائیڈ کر لے گا اللہ میاں کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے یا برا کام کرنا ہے, بڑے ہونے کے بعد, انسان بننے کے بعد. ٹھیک ہے, تو میرے پیارے بھائی میرے پاس فری ول کہاں رہے گی, یہ تو پری ڈیسائیڈڈ ہے جب میں ماں کے پیٹ کے اندر ہوں. حکم کرے. تو اس میں وہی چیز بتا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, اچھا بنانا ہے, برا بنانا ہے, باڈی کو بتانا ہے کہ اس کے روح کو بنانا ہے. اس میں یہ دونوں چیزیں روح کی بات ہی نہیں ہے, پوری حدیث کے اندر سوال ہے. دیکھو کوشچن مارک ہے. ہاں تو اللہ میاں بتاتا ہے نا, تو وہ پوری کرتا ہے, آگے پڑھ لینا. How much will he prove? What is his age? So all that is written while the creature is still in the mother's womb. تو یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. وہ فرشتہ اللہ سے بات کر رہا ہے نا, اسی وقت لکھ دیا. میں تو گیا بھاڑ میں تو اب میرا مطلب ہے برے ہی کام کروں گا, اگر لکھ دیا میں میرے بارے میں اللہ میاں نے کہ میں برے کام کرنے ہیں. ڈیفینیٹلی نا, بس ٹھیک ہے سر, فری ول ختم ہو گئی. نہیں ختم ہوا. اب میں وہی میرے بارے میں پہلے سے لکھ دی ہے. ارے سنیے نا, ابھی آپ اپنا ایک باڈی لے کے آ رہے ہو, اس کے اندر کیا وہ دیکھو, کسی انسان کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہو یہ برا ہے کیا اچھا ہے؟ مجھے ایک سمپل سی نہیں, آپ یہاں پہ میں نہیں بتا سکتا نا, میں نہیں بتا سکتا. سنیں ذرا یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے, رکے یہاں پہ پہلے اس حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے, آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہمارے درشکوں کے لیے بھی. آپ مانتے ہیں کہ اللہ میاں سب سے زیادہ طاقت والے ہیں؟ ہاں بے شک. اللہ میاں سے زیادہ طاقت کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے؟ کوئی اور چیز میں ہی نہیں ہو سکتی ہے. اوکے, تمام دنیا کے تمام انسان اکٹھے ہو جائیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اوکے, اب اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ڈکری کر دے, ڈکری کرنا ہوتا ہے لکھت میں ڈال دے. مجھے بتائیے تمام دنیا کے انسان اس لکھت کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر جب میری تقدیر میں لکھ دیا اللہ میاں نے کہ میں نے چوری کرنی ہے, چکاری کرنی ہے, میں نے قتل کرنا ہے, زنا کرنا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے کیسے بدل سکتی ہے, یہ بتائیے. ٹھیک ہے نا, تو خدا کے بارے میں یہ بھی صفت آپ کو پتا ہوگا کہ خدا کو پہلے, ابھی اور آنے والے وقت کا سب کا غیب ہے, سب کا علم ہے. بھائی غیب کا علم ہونے میں مجھے پرابلم نہیں ہے. اگر اللہ کہے, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے غیب کا علم ہونا, ایک چیز ہوتی ہے کسی بندے کے بارے میں لکھ دینا کہ اس نے ایسا کرنا ہے, یہ تو کرے گا. اگر دیکھیں میں لکھوں نا, سنیں, میں لکھوں نا کہ تم ایسا کرو گے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ تم کل موٹر سائیکل سواری کرو گے, ٹھیک ہے, وہ میں نے لکھا ہے, میں انسان ہوں. تم کہو گے اچھا ایڈم نے لکھا ہے, اب تو میں بالکل بھی نہیں کروں گا, میں تو بس پہ جاؤں گا یا میں گاڑی پہ جاؤں گا. تم کر سکتے ہو, تمہارے پاس طاقت ہے, ٹھیک ہے. نہیں میرے پاس طاقت اللہ نے آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں.
آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ میں چینج کر سکتا ہوں اپنا مائنڈ کہ نہیں مائنڈ آپ کے بولنے پہ بھی. ایگزیکٹلی خدا کو پتہ ہے نا, خدا کو پتہ ہے, خدا کو اب اللہ میاں نے کیا کیا, انہوں نے میرے بارے میں لکھ دیا ہے کہ میں نے یہ والا قدم اٹھانا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے. دس از کالڈ پری ریٹن ڈیسٹنی. کہا جاتا ہے فیٹ از وٹ یو میک. اللہ اور قرآن اور حدیث کے مطابق اٹ از ناٹ. فیٹ از وٹ از ریٹن. دس از وٹ دا فیٹ از. فیٹ از پری ریٹن. رائٹ. میرے خیال سے ایڈم جی آپ وہ چیز نہیں سمجھ رہے. میں یہ بول رہا ہوں خدا نے وہ چیز لکھ دیا ہے, وہ بتا دیا کہ فرشتے کو, جو فرشتہ نہیں جانتا کہ یہ کرنے والا اس لیے یہ چیزیں لکھنا ہے تجھے, مطلب جو ہونے والا ہے اسے پتا ہے, وہ بتا رہا ہے. یہاں پہ پتہ کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. اچھا میں آپ کو ایک اور آسان حدیث دے دیتا ہوں, شاید اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے. وہ اس حدیث میں اور بھی اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2662. ٹھیک ہے, کون سی حدیث ہے؟ 662. 2662. یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اب آپ دیکھیے گا, آپ کو شاید اب اس سے زیادہ بہتر پتہ لگ جائے. صحیح مسلم کی ہے ونس اگین. یہ کہتی ہے عائشہ the mother of believers said that Allah messenger was called to the lead the funeral prayer of the child of Ansar. حضرت عائشہ رضی اللہ جو کہ تمام امہات کی مومنین ہیں, سوری مائی بیڈ, تمام مومنین کی ماں ہیں, ٹھیک ہے, مدر آف دا بلیور. انہوں نے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, ایک بچے کی, انصاری بچے کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ مسنجر رسول اللہ there is happiness for this child. اس بچے کے لیے تو خوشی ہے کیونکہ یہ ایک پرندوں میں سے پرندہ ہے جنت کے, یہ جنت کے پرندوں میں سے پرندہ ہے. یہ تو ابھی ایسی ایج کو ہی نہیں پہنچا کہ یہ کوئی گناہ کر سکتا. ٹھیک ہے, اس نے تو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا. بچہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ گناہ ہی نہیں کبھی کر سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ He said عائشہ پر ایڈونچر, مگر عائشہ یہ تو ڈفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. It may be otherwise, یہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. Because God created for paradise those who are fit for it. کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے لوگوں کو جو جنت کے لیے موزوں ہیں. While they were in their father's line, جس وقت وہ اپنی باپ کے بالز کے اندر تھے. ٹھیک ہے, and created for hell those who will go to hell. اور کچھ لوگوں کو بنایا جو کہ جہنم میں ہی جائیں گے. He created for hell while they were yet in their father's lines. اس وقت جب وہ اپنے باپ کے کپوروں کے اندر تھے, بالز کے اندر تھے, یعنی کہ ابھی سپرم تھے باپ کے اندر تھے, ابھی تک باپ کے اندر سے باہر بھی نہیں نکلے. سر دیکھیں, جب حضرت محمد ایک بچے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ جناب یہ تو بچہ, اس نے گناہ بھی نہیں, اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں, تو جنتی ہے. اس وقت بھی حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اس کو جہنم کے لیے بنایا ہو اللہ نے, تو لہذا میں اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ آپ کی فری ول کہاں گئی, کیوں یہاں پہ تو بچہ نے ابھی کسی قسم کا گناہ کیا ہی نہیں. ہو گیا نا, میں بتاؤں. میرا خیال اگر آپ میری بات سن رہے تھے تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہو گیا. سن رہا, ہاں. تو میں یہ بتا رہا ہوں, دیکھو باڈی ایک الگ چیز ہے اور روح ایک الگ چیز ہے. جو فری ول کی بات ہے نا, جہاں پر فیصلہ ہونا ہے, وہ روح کے اوپر ہے, باڈی کے اوپر نہیں. او بھائی جان خالی روح سے ذرا مجھے گناہ کر کے دکھائیں. ارے گناہ کر کے دکھائیں سر, روح سے گناہ کر کے دکھائیں سر. گناہ آپ باڈی میں ہی کرتے ہیں نا, روح سے تو نہیں کرتے نا. نہیں. اچھا روح سے کرتے ہیں گناہ. ہاں, جو ہمیں ہمارا روح اور ہماری جو خیال, ہمارے تھاٹ, ہماری فکر جو ہمیں کرنے کہتی ہے, اچھا چلے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نہیں راکٹ سائنسدان نہیں میرے ساتھ بننا, اگر آپ خیال کرتے ہیں گناہ کرنے کا, کیا آپ کا گناہ لکھا جاتا ہے؟ آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ بتا سکتے ہو. حضرت ہمیں کاٹ بھی سکتے ہو, ہٹا بھی سکتے ہو. حضرت جو میں بول رہا ہوں وہ ریفرنس کے ساتھ بول رہا ہوں. آپ جو بول رہے ہیں ہوائی بول رہے ہیں, کوئی ریفرنس تو دینا. آپ ریفرنس نہیں, آپ ریفرنس پکڑ رہے, بٹ اتنا پکڑ رہے جو صرف دکھتی ہے آنکھوں سے. جو بھائی پوری کی پوری میں نے کوئی آدھی چیز پکڑی نہیں. آپ اپنا ریفرنس پکڑتے نہیں ہو. اپنا ریفرنس دے, اگر نہیں دکھاؤں گا اسکرین پہ تو بتائیے گا نا, ایسے تو نہیں نہ ہوتا. ہوائی آپ میرے اوپر تہمت نہ باندھیں. دیکھیں جب مجھے مسئلہ تہمت نہیں بتا رہا, تہمت ہوتا ہے. Give me the reference, I'll open it.
آپ نے ریفرنس دیکھ نہ کھولو تو پھر کہیے گا نا ایڈم تو نے ریفرنس نہیں کھولا, دیکھو میں نے ریفرنس دیا. ٹھیک ہے ٹھیک بولے ہے, مجھے پوائنٹس بتا دیجیے کیا کیا چیز کا آپ کو ریفرنس چاہیے, ہم واپس کل کنیکٹ ہو جائیں گے. سر دیکھیں سمپل سا سوال آپ نے کہا ہے, آپ نے کہا ہے کہ روح گناہ کرتی ہے, میں نے انسان آپ کو گناہ نہیں شروعات کرتا. میں بتایا کہ میں عالم نہیں ہوں, نارمل کام کرتا ہوں اور بس یہ سر ساری چیزیں دیکھ. آپ کے عالم مجھ سے بھاگتے ہیں. فضل ہمدرد کو نہیں میں نے بھاگتے, نہیں اکتوبر میں کہا بھاگتے, تھا, نہیں میں بتا رہا ہوں, وہی فضل بات ہے. ہمدرد ابھی کو واپس میں چلا نہیں رہا ہوں, آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ چلا رہے ہو. مفتی فضل ہمدرد کو میں نے لاسٹ ایئر اکتوبر میں بولا تھا کہ آئیے میرے ساتھ اس چیز کے اوپر بحث کیجیے. مفتی فضل ہمدرد نے اس کے بعد جنوری یا دسمبر میں بولا کہ جناب میں نے ایڈم سیکر کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کرنی, اس کو کچھ نہیں دکھانا, میں نے تو اس کو پھیرنا ہے. سر یہ پڑا ہوا ہے میرے چینل کے اوپر, جا کے دیکھ لیجئے گا. تو بھائی جان مفتی تو میرے سے بھاگ رہے ہیں اس ٹاپک کے اوپر, آپ لے آئیے کسی مفتی کو. نہیں بھاگتے, دیکھو نہیں بھاگتے, میں اس میں بھی بتاتا ہوں نا. لے کچھ آئیے. لوگ ہیں جیسے میں ابھی میں فیل جو کر رہا ہوں نا, آپ وہ ساری چیزیں بتاتے اور وہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہو جو صرف آنکھوں کو دکھنے والی چیز ہے. کیونکہ ریلیجن ایک ہوتا ہے بلیف, وہ بھلے تو سناتن دھرم ہو, کرسچینٹی ہو, اسلام ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک بلیف ہے, ٹھیک ہے. آپ وہ چیزیں صرف بتانا چاہتے ہو جو دکھتی ہے, وہ ہوا تھا کیا, کوئی ثبوت ہے کیا. باقی اس کے پیچھے مرنے کے بعد آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ ساری چیزیں بلیو میں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو سر میں نے مرنے کے بعد کیا ہوگا پوچھا آپ سے, میں نے تو پوچھا ہی نہیں. نہیں, میں یہاں پر بتا رہا ہوں اپنے روح کے اوپر, جیسے میں نے بات کیا کہ ساری چیزیں ہونی ہے. روح آپ کے پاس روح ہے ہی نہیں. بتاؤ نہیں کیوں نہیں ہے روح, کیوں روح نہیں ہے ہے. روح, میری باڈی سے خون نہیں نکلتا ہے, میں لیٹ. سنو نا, کل نفس ذائقۃ الموت, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں کیا مطلب ہے, ہر نفس کو, ہر چیز کو, ہر مخلوق کو, جب اس کی تفسیر میں نے چھوٹا سا یہ سنا ہوں, ہر مخلوق کو مطلب خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کو سوائے خدا کے. اچھا خود سوائے خدا کے, اچھا اگر خدا کا سوائے اپنا نفس ہوا تو کیا کریں گے؟ کیوں ہوگا جب اگر خدا میں نے آپ کو اپنا دکھا نفس دوں نہیں بتایا. قرآن کی روح سے, لے ایویں نہیں بتایا, اگر میں آپ کو قرآن کی روح سے دکھا دوں کہ اللہ میں اگر نفس ہے پھر کیا کریں گے, بتائیں مجھے. ٹھیک ہے, میں واپس وہی بات معاملہ نہیں بتاتا ہوں. بھاگنا نہیں سر. نہیں بھاگوں گا نہیں, میں تو رکا رہوں گا, میں آپ نے رکا کہا رہوں کہ گا. ہر نفس کو موت آنی ہے, فرمایا آپ ہاں نے ایسا؟ خدا کے سوائے, خدا کے سوائے, نہیں, خدا ہر نفس سے کو جو موت آنی ہے نا, ہر نفس کو نہیں, موت آنی میں ہے. واپس میں نے آپ کے یہ سوال سے پہلے بتایا خدا کے سوائے. بھائی جان لیکن سے جو چیزیں, خدا کا اگر نفس ہے تو اس کے نفس کو موت نہیں آئے گی. پر وہ خدا ہے نا, خدا کی چیز ہے نا, اس کو, میں اس کے لیے پوچھ نہیں رہا ہے ہوں, رول, میں یہ پوچھ اس رہا کے ہوں لیے نہیں رول ہے, یہ اس کے رول کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے رول. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, یہاں پہ دیکھیں قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, کل نفس, ہر نفس کو موت آنی ہے. اب مجھے بتائیے اگر اللہ میاں کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا الا اللہ, کہ ایکسپٹ اللہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے بھائی میں یہ بتاتا ہوں, میں آپ پوچھ رہا ہوں میرے الا گھر سے اللہ لکھا ہوا ہے؟ پاکستان بورن پرسن ہے, رائٹ. آپ میرے گھر سے نارمل ہندی اردو بچپن سے سیکھتے اور سمجھتے ہیں, انگلش اور عربی آپ نے دوسرے لوگوں سے سیکھا ہے, آپ کا گھریلو زبان نہیں تھا, ٹھیک ہے. او بھائی یہ بیسک ہے, یہ اے بی سی ڈی ہے, ہمیں کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آنی ہے. یہاں پہ لکھا ہے الا اللہ, ایکسپٹ اللہ. وہ نہیں لکھا ہے, لکھا بھی نہیں ہے, اس سے ہم کو کیا کرنا ہے, اس سے ہم کو کیا کرنا ہے, اس سے ہم کو کیا کرنا ہے. ہم وہی ہے اب کہ یہاں ہم پہ ڈن اب یہاں پہ آ گئی میں بلائنڈ فیتھ, گردن نیچی, پرفیکٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے گا, اب اسی طریقے سے کوئی بات نہیں, کوئی دقت نہیں ہے. اب اسی طریقے سے اختر بھائی اس حدیث کو ایکسپلین کر دیں مجھے, چلے. کیا ہوا بولیے. میں نے کہا کہ اب اسی طریقے سے اس حدیث کو ایکسپلین کر دیں مجھے. میں ایکسپلین کروں؟ ہاں نہیں, آپ مجھے یہاں پر نہیں, آپ مجھے یہاں پر کریکٹ کرنے جا رہے ہیں, مجھے کچھ بتانے جا رہے ہیں. میں کیوں نہ آپ کو کریکٹ کرنے, میں نے آپ کو نہیں بولا کہ یہ چیز رانگ ہے, وہ چیز رانگ ہے, آپ اس میں رانگ کر کے مجھے بتا رہے. رانگ کر کے بھائی جان میں نے کہا ہے کہ اب آپ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے کہا نا نہیں لکھا اور ہمیں لکھا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سیم پوائنٹ کے اوپر اس حدیث کو مجھے ایکسپلین کر دیں آپ. دیکھو ایڈم جی, آپ کی ایک کمیونٹی بن چکی ہے, اچھا لگ رہا ہے, آپ کافی نالجیبل پرسن لوگوں کی کمیونٹی بن گیا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نا, آپ لوگ ہماری مطلب جو قرآن شریف ہے یا حدیث شریف ہے, جو بھی اسلام کی, کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسلام کے علاوہ جو دوسری ریلیجن کی کتابیں ہیں یا اس میں اتنی ڈیٹیلنگ میں اور اتنے لوگوں نے اپنا
ٹائم دے کے ساری چیزیں کی ہے, اور یہی اس کا پرابلم بن رہا ہے آج کے دور کے زمانے میں. ٹھیک ہے, کہ ہم آج 1,500 سال پرانے دور میں ہیں اس زمانے کے. آج ہم کو نالج آ جا رہا ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھا سے سمجھ سکتے ہیں قرآن شریف کو, اور ہم اس کی میننگ کے ساتھ کیا بھی تفسیر نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 1,500 سال میں پورے عرب میں یہ سارے لوگ نہیں نکل رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں وہ اس اپنے ٹائم جو کہ ان کا مدر ٹنگ ہی وہ عربی زبان ہے. ٹھیک ہے, اچھا ان کو ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی, صحابہ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے, ان کو اچھا اس پہ بلیو نہیں کر رہے. جو ایک پرسن کہہ رہا ہے اس پہ آپ یہاں پر کس پہ بلیو کریں؟ آپ مجھے بتائیں کس پہ بلیو کریں؟ حضرت عائشہ پہ بلیو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے تو سامنے ہو رہا ہے نا, یہ ان پہ بلیو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ جو بتا رہا ہوں, آپ وہ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایک ماڈرن ٹائپ کے پرسن کے حساب سے صرف سوچ کے ساری چیزیں. آپ مجھے بتائیے حضرت عائشہ پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہمیں جس چیز پہ یقین کرنے کہا گیا ہے, بلیو کرنے کہا گیا ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ بنا کچھ جگہ ایسا ہے کہ بنا سوال کے اس چیز کو ماننا ہوگا, بنا سوال, کیونکہ وہ خدا کے نظام کی بات ہے. میں یہی پوچھ رہا خدا تھا کے نظام کی بات کہ میں اس آپ کو آیت کلیئر کو بتا رہا ہوں. نہیں میں سمجھ گیا, یہ آپ نے بہترین بات کر دی. یعنی ونس اگین اس حدیث کو بھی آپ کہہ رہے ہیں سر تسلیم خم کرو اور بس مان لو چپ کر کے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, بس بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. نہیں, بات ختم نہیں ہوئی. اس میں بھی دو چیز یہ ہے نا کہ اگر مجھے علم ہے, مجھے عقل ہے, اور میں اندھا بن کے مان لوں کہ یہ چیز یہ ہے, یہ چیز یہ ہے, بس میرے باپ کا تھا دین, میری ماں کا تھا, میرے دادا کا تھا, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ کو عقل ہے تو آپ اس کو پوری طرح سے سمجھو. آپ کے عقل کی ایمان کی وجہ سے آپ کو یہ ماننا ہوگا. عقل کے ایمان ایسا نہیں تو وہی تو بتا رہا ہوں, عقل میں یہ ایمان ڈالے نا, ہمارے سمجھائے نا. ہاں, تو وہی ہے کہ میں آپ کو سمپل سا, میں نے ایک چھوٹا سا آپ کا وہ بھی دیکھا تھا ویڈیو کی, جس میں آپ اسلام کیوں چھوڑ رہے ہو. شاید پورا بہترین طریقے سے نہیں دیکھ پایا, جلدی تھا, میں سفر میں تھا, نیٹ ورک کا ایشو تھا, بڑا کے آگے دیکھ رہا تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ شاید آپ کچھ خدا سے مدد مانگ رہے تھے اور آپ کو ملا نہیں, ایسا کچھ تھا. سر وہ نیکسٹ ٹاپک ہے, ابھی پہلے یہاں پہ آئیں گے. نہیں, میں یہی بتا رہا ہوں. آپ کو اطمینان نہیں ہوا, آپ نے کچھ وقت دیکھے اور آپ کو آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میری عمر کچھ بھی ہو, جیسے کہ میں 25 سے 30 کے, ہاں 25 سے 30 کے بیچ میں, 25 سے 30 کے بیچ میں. آپ نے 5 وقت کی نمازیں کتنے سال پڑھی ہیں؟ میں نے ابھی پچھلے کچھ 4 سال پہلے سے میں نے اس چیز کے لیے اپنے آپ پہ ایسا کر دیا کہ مجھے یہ نہیں چھوڑنا, اسے نہیں ترک کرنا. کیوں؟ کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز آپ کے لیے دے دیا ہے. آپ 5 وقت کی نمازیں صرف 4-5 سال سے پڑھ رہے ہیں, کریکٹ؟ ضرور. آپ روزے کتنی دیر سے رکھ رہے ہیں؟ 30 کے 30. نہیں, جب سے ہوش, ہاں جب سے ہوش ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں بالغ ہونے کے کچھ سال پہلے سے ہی رکھ رہا ہوں. اوکے, آپ قرآن کو کتنی مرتبہ سال میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں جھوٹ نہیں کہوں گا کہ میں چھوٹے موٹے آیت اور سورے پڑھتے رہتا ہوں, مگر میں رمضان کے مہینے میں اسے پورا کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کی. دنیاوی معاملات رہتے ہیں, ہارڈلی ایک قرآن ایک سال میں بھی آپ پورا نہیں کرتے, کریکٹ؟ نہیں, کر لیتے ہیں. اور اس میں کرنا نہیں کرنا, یا چلو میں اس میں اگر کمپلیٹ کرتا بھی نہیں کرتا ہوں, یہ خدا اور بندے کے بیچ کی بات ہے. اچھا, میں پوچھ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس لیول پہ بیٹھے ہیں. جو میں آپ کو بتا دیا شروعات میں کہ میں دنیاوی کام کرتا ہوں. میں آپ کو شروعات میں بتا دیا ہوں, میرا کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ میں عالم ہوں, میں دنیا. سر جی رک جائیں, میں بھی دنیاوی کام کرتا ہوں. دنیاوی کام کے بغیر میرا یہاں پہ گزارا کیسے چلے گا؟ گھر کا کچن کون آپ چلائیں گے کیا؟ اوکے, ناؤ what I'm saying is simple. آپ میرے لیول کے پاس بھی نہیں پھڑکتے جتنا میں نے عبادت کی. یہی چیز پہ بھی میں بات کرتا ہوں. شاید مجھے لگتا ہے آپ کو برا لگ جاتا ہے, آپ کو غرور ہو چکا ہے. غرور نہیں ہو چکا, میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لسن ٹو می ویری ہو چکا ہے. آپ نے کئی بار یہ بولا ہے کہ مجھ سے آپ حجت نہیں کر سکتے, مجھ سے جیت نہیں سکتے, میرے لیول میں نہیں آ سکتے, میں کیا پنجابی ہوں, میرے ساتھ تم مذاق نہیں کر سکتے. بہت بار اپنے اس میں بتایا گیا. اور اگر میرے بھائی آپ کو لگتا ہے یہ غرور ہے, تو آپ اپنے عالموں کو بلائیں, مفتیوں کو بلائیں, لالا جی کا غرور توڑ دیں. نہیں, میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں ان کو اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نہ کر رہے, مجھے تھوڑی نہ کرنا. نہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, نہ کر رہے. نہیں, ڈیفینیشن ہوتی ہے کوئی چیز کی کہ کیا فیل ہو رہا ہے. دیکھو, یہ آپ کو دکھ رہا ہے, ایک منٹ, غرور برتن میں نہیں دکھتا ہے, غرور فیل ہوتا ہے, جو فیل ہوتا ہے. اچھا, فیل ہوا. مسٹر سنیں ذرا, میرا غرور جو ہے نا, اب آپ اگر غرور ہی لینا چاہتے ہیں اسے, تو اول تو میں نے غرور نہیں کیا. لسن ابلیس کے بعد اللہ خود بہت بڑا مغرور ہے.
اللہ سے بڑا متکبر ہے ہاں کوئی؟ میں نے وہ بھی ابلیس بھی متکبر، اللہ بھی متکبر، تو دونوں ایک ہی جیسے. لسن ٹو می ویری کیئرفلی ناؤ، نہیں ایک ہی جیسے، لسن ٹو می ویری کیئرفلی ناؤ، پہلے مجھے سن لیں اب، ٹھیک ہے؟ اسے غرور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات، آگے چلتے ہیں. لیٹس سے اٹس غرور، لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، ٹھیک ہے کہ آپ اسے غرور کہہ رہے ہیں، میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کی بات مان لیتا ہوں. میں نے اللہ میاں سے جتنی عبادت کی اور جتنا کچھ کیا اور جتنا کچھ کہا، میں نے کبھی اس سے پیسہ نہیں مانگا. میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے کبھی اسے پیسہ نہیں مانگا. میں نے نہیں کہا اللہ میاں جتنا بڑا تیرا گھر ہے اتنا ہی گھر میرے کو بھی دے. حالانکہ لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں، اللہ جڈا بڑا تیرا کھانا کعبہ ہے نا گھر اپنا، اتنا ہی بڑا گھر مینوں دے. ٹھیک ہے، لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں، میں نے نہیں کی. میں تو فیت مانگا، ٹھیک ہے، میں تو فیت مانگا، اللہ نے فیت دیا. آپ نے انتظار کا کتنا کیا؟ جتنا میں کر سکتا تھا. کتنا کرنا چاہیے؟ چلیں آپ مجھے انتظار بتائیں کتنا کرنا چاہیے. انتظار اتنا ہی ہے، اور جہاں پر توبہ کا حکم ہے کہ آپ اتنا کی انتظار. موت توبہ تو روز کر رہا ہوں نا سر، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد سن لیں یار، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے توبہ سب سے پہلے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے نماز ختم ہوئی، یا اللہ میری اس نماز کو اپنے گھر میں قبول کرنا، میں عاجزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کو ٹکرے نہ بنا کے واپس میرے منہ پہ نہ پھینک دینا، بلکہ اس کو قبول کر لینا. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد توبہ استغفار کیا، یا اللہ اب میں تو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ آج بھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا پرابلم یہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے انتظار کتنا کرنا ہے، یہ بتائیے. میں بتاتا ہوں. انتظار کے لیے یہ بتایا کہ آپ لوگ دنیا میں اس کے لیے آپ انتظار کرنا، اور اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تو یہ آپ کو آخرت میں ملے گا اس کا جزا. تو آپ لوگوں کو اس وقت دعا آپ لوگ اس وقت دعا مانگے ہو کہ میری دنیا میں میرے آپ لوگ اس وقت دعا بھائی کرو گے دین دنیا میں چاہیے، آخرت میں نہیں چاہیے، دنیا میں چاہیے دین. آپ خدا کو آرڈر نہیں دے سکتے، سوال کر سکتے ہو، آرڈر نہیں دے سکتے یار. سوال کر سکتے. اگر ایسی بات ہے نا سر، خدا نے یہ بھی بات کہا ہے کہ مجھے پتا ہے میرے بندے کے حق میں جو بہتر ہے میں اسے وہ دوں گا. اور بھائی میں نے پیسے نہیں مانگے، گاڑی نہیں مانگی جی، میں بول رہا ہوں میں دین مانگ رہا ہوں، فیتھ مانگ رہا ہوں. آپ کو شاید اس ابلیس کا بھی پتا ہوگا کہ اس نے دنیا میں ایسا ذرہ نشان نہیں باقی تھا جہاں پر اس نے سجدے نہیں کیے. اور راکٹ سائنسدان میں فیتھ مانگ رہا ہوں. نہیں، راکٹ کی بات نہیں ہے، راکٹ کی بات نہیں ہے. آپ پتہ کیا قرآن شریف میں یہ بتایا گیا ہے نا کہ ہر لوگوں کے لیے عبرت ہے، اس میں ہر لوگوں کے لیے عبرت. سر میرے لیے عبرت یہ ہے کہ اگر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میچ کر لیجیے وہ کیا جو رکے آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. مورل آف دا اسٹوری بتا دیتا ہوں. آپ کس طرح سے ہٹتے ہو؟ آپ عائشہ کی بات کیے، حضرت عائشہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے ٹاپک میں تھا. ایک سیکنڈ ہیلو رکو. حضرت عائشہ کی بات میں کیوں لے کے آیا؟ اس میں میرا ٹاپک ہی چھپا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ وہ ٹاپک ہی بتا رہی ہیں میری. پلیز ڈو ناٹ ایکیوز. آپ لوگ ایکیوز زیادہ کرتے ہو، لیفٹ رائٹ زیادہ جاتے ہو اور پھر دوسرے کے اوپر ایکیوز کرتے ہو. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ سے زیادہ ادب الدجال سے کام لینے والا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اختر صاحب. ٹھیک ہے، ناؤ لیٹ می ٹیل یو. اختر صاحب سنیں. نہیں، آپ کی بات اچھی لگے یا نہ لگے، جب آپ پرسنل اٹیک کریں گے تو بالکل اچھی لگے گی. ڈو ناٹ اسٹارٹ. کیا پرسنل ہے؟ میں نے تو آپ کا پرسنل نام بھی نہیں پوچھا. پرسنل اٹیک کی کیا بات ہے؟ خان صاحب رک جائیں ذرا، ٹھیک ہے رک جائیں. ناؤ لیٹ می ٹیل یو ویری ویری کلیئرلی. ٹھیک ہے، میں نے ٹاپک چینج نہیں کیا، آپ نے تیسری دفعہ چینج کیا ہے. دوسری بات اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اگر اللہ ہوا، لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، جس کا مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے 110%، محمد کا اللہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک اللہ میاں جو ہے وہ جنت کو بھی پروسٹیٹیوشن ہاؤس بنائے اور جہنم میں بھی جو سزائیں دے رہے ہیں وہ سیکشول سزائیں ہیں، تو اس قسم کا خدا نہیں ہو سکتا. نمبر ایک. نمبر دوسری بات، اگر لیٹ سے ہوا فار دا سیک آف آرگیومنٹ، تو میں وہاں پہ کھڑا ہو کے بولوں گا، ٹھیک ہے اللہ غلطی تیری ہے، جہنم میں تو سڑ، کیونکہ تو نے مجھے اس طرح کا بنایا، تو نے لکھا تھا میری قسمت میں یہ سب کچھ، میرا قصور نہیں ہے، تیرا قصور ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھ دیا تھا. That's the problem. Now اگر آپ نے ٹاپک کی طرف آنا ہے، میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں، ورنہ کسی اور مومن کو لیتے ہیں. نہیں میں ٹاپک پہ ہی ہوں. میرا گھوم پھرا کے بلیف کے اوپر ہے، میرا گھوم پھرا کے بلیف ہے. سر بلیف ہم بلیف پہ بات نہیں کرتے، ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. نہیں ہمارا یہی تو بات ہے. ریلیجن، ہر ریلیجن صرف بلیف پہ. آج تم بلیف کمز لیٹر، فیکٹس کم فرسٹ. آج اپنے نہیں بلیف کیا، بلیف کمز لیٹر، فیکٹ کم فرسٹ. فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ کیا ہے؟ وہی تو چیز ہے.
فیکٹ یہ ہے کہ Fact اللہ یہی میاں نے بات ہے. ہمیں فون کی طرح بنایا، جو مرضی ہمارے ساتھ کرے، جس طرح مرضی کرے، یہ آپ نے بولا رائٹ. میں نے ایز اے ہیومن میری جو سوچ ہے وہ میں نے یہی بولا نا، اللہ نے ہمیں ایک فون کی ہاں طرح بنایا، ہم جو مرضی ہمارے ساتھ کرے. کریکٹ. کریکٹ اوکے، بات ختم ہو گئی. آپ نے میری ہاں بات سے تو بات وہی کر ہے، لیا. اینڈ آف میں ڈسکشن. یہی کہہ رہا ہوں. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بلیف کے اوپر ہے. اختر صاحب آپ اینڈ آف کو ڈسکشن لگتا ہے کہ ہے. دیکھو اینڈ آف ڈسکشن ہے. کچھ نہیں اینڈ آف ڈسکشن ہے. آپ کو دیکھو میری انڈین بات آپ انڈین کاٹ کے مسلم ہٹ بھائی، جاؤ گے. میرا ایک سوال ہے. آپ نے ابھی بات کیا بلیو کا، ٹھیک ہے، بلیف تو کا سبھی کا اپنا اپنا بلیو ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ برابر. جن لوگوں کا اپنا بلیو ہے وہ سچ ہے اور حق ہے؟ ہاں اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی کے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی سچے اور حق کے راستے پر ہیں، کیونکہ ان کا بلیو ہے وہ. ضرور. دیکھیے جیسے کہ بتایا گیا مطلب ہے کہ میں بتا سارے مذہب رہا سچے ہوں ہیں. سنیے نا. Oh my goodness. جو بھی اللہ کا دین کا جو مذہب شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ یہ صلی اللہ آپ علیہ کا وسلم بلیو تک ہے آئے. نا میرے بھائی انڈین ہاں مسلم، تو یہ آپ ہاں کا بلیو ہے، باقی لوگ تو نہیں مانتے نا. اب مجھے بتاؤ نہیں کہ باقی کوئی لوگوں کے لیے بودھسٹ، نہیں، کوئی باقی ہندو، لوگوں کے لیے ایک بتایا منٹ بات خدا سنو، نے. پہلے میرا بات سن لو. باقی کا جو مذاہب ہے، سپوز کرے جو انڈین ریلیجنس ہیں وہ تو آدم کو نہیں مانتے، تو ہاں تو ان کا بلیو آدم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بلیو ہے. تو کیا جو ان کا بلیو ہے وہ کسی کو بھی مانتے ہو وہ صحیح ہے؟ ہاں ہر قوم کے لیے خدا نے اپنا نبی بھیجا ہے. کون سا نبی یہ آیا بھی چیز لکھا ادھر کون سا نبی آیا نہیں میں بتا رہا انڈیا ہوں. میں؟ نبی کون سا اللہ آیا نے نہیں، ہاں اسلام میں بتایا گیا کم و بیش 1,24,000 نبی کرام انڈیا آئے میں؟ نبی دنیا میں. کون سا آیا سر؟ میں نے یہ پوچھا. میں سنیے نا میں نبی بتا کا رہا نام ہوں وہ چاہیے چیز کو یار. آپ ہاں یا نہ بولیے نا، صرف آپ ہاں یا نہ بولیے نا. کیا یہ ہمارے اس آپ میں کا یہ بلیو ہے لکھا نا گیا میرا بھائی. ایک منٹ نہیں لالن، ان کے لیے اگر ان کے یہ لیے لوگ بھی بلیو کہتے ہیں، اسی میں سنیں میرے بھائی، نہیں 1,24,000 نبی اگر آیا ہے، یہ آپ کا ہر بلیو قوم ہے. کے لیے، ہر ہندو قوم کے لوگ لیے، کا ہر بلیو قوم کے نہیں لیے. ہے، بودھسٹ بھائی یہ آپ کا بلیو ہے نا. ہندو کا بلیو نہیں ہے، وہ نبی میں نہیں مانتا. ہندو دھرم بھی وہ تو شروعات میں ایک اوتاروں قوم میں کی شکل مانتا میں ہے. تھا. نہیں نہیں، وہ بھی ایک اگر قوم کی شکل فیض میں فیض تھا. بڑی میں اچھی بات کرنے مانتا لگی ہے ہے. لیٹ ہم سے. وہ فیض اس بڑی کا اچھی بات کرنے بلیو لگی ہے ہے. تو وہ فیض سچا ہے. فیض فیض بڑی اچھی بات کرنے لگا. نہیں رکو وہ رکو بھی رکو. ایک قوم کی شکل میں تھا. اگر وہ بولے قوم تھا تو ان کے لیے بھی نبی ارے آئے بول ہوں بول گے بول بول ضرور. بولو 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 کون سا نبی آیا؟ میں پلیز بولو بتا بولو. رہا ہوں فیض بڑا مزہ آنے لگا. دھرم رکی. اوکے، سناتن ہاں. دھرم بھی اگر ایک قوم تھا تو اس کے لیے بھی نبی آئے تھے ضرور، کون سا کیونکہ بتا دیا گیا. کون سا کون سا؟ نہیں، دیکھو قرآن شریف میں ہر نبی کا نام لے کے نہیں بتایا گیا ہے. سر کوئی ایک نبی تو ہر دے دے نا. کوئی گیسی دے دے، کوئی حدیث نہیں میں دے دے، کوئی تفسیر میں دے دے. نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء او کرام بھائی کے نام اگر لکھتے ہیں. 1,24,000 حدیث میں ہے نا، تو مجھے بتا دے کوئی ایک نبی کا نام جو کہ انڈو پاک میں آیا ہو. نمبر بتایا گیا بھائی اس کی تصدیق کیسے کریں؟ اور بتایا گیا کہ ہر قوم کے لیے بھیجا گیا ہے. اور میرے پیارے بھائی ایسا کوئی ایک نبی تو دے دے. ارے جو نہیں پتا ہے میں کیوں گمراہ میں ہو کے آپ کو کچھ بھی تو نام اس دے کا دوں مطلب جو ہے نہیں اس کا پتا ہے. مطلب ہے اس کا مطلب ہے کوئی نبی نہیں یہاں پہ آیا. نہیں یہ بتایا گیا اگر وہ قوم ہے خدا کے نزدیک، اگر وہ بھی قوم تھی تو ان کے لیے بھی نبی آیا ہے. اور اور وہ راکٹ سائنس بھٹکے. بھائی. دیکھیے نہیں راکٹ سائنس نہیں. آج اسلام راکٹ کے جو سائنس. مسلمان ماننے والے ہیں نا آج کے مسلمان میں بہت گندگی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، مسلمانوں میں گندگی آ گئی ہے. حضرت اس کا محمد یہ صلی اللہ علیہ مطلب وسلم میں گندگی نہیں تھی. میں مسلمانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. فی الحال میں نہیں میں مسلمانوں کے پوچھ رہا ہوں بارے میں حضرت تو محمد حضرت صلی نہیں، اللہ علیہ حضرت وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دیکھو نہیں تھے. دیکھو آپ لگتا ہے کہ میرا مطلب ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے نعوذ تاکہ میں باللہ کچھ استغفر اللہ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ حضرت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گندگی نہیں تھی. میں آج ابھی ہمارا ٹاپک کہاں تھا؟ قوم، ہندوستان. اب آپ کہاں جا تو رہے ہو؟ ہندوستانی قوم کے اوپر مجھے نبی دے دے پلیز. میں نے کیا بتایا کہ وہ قوم تھی تو ان کے لیے بھی نبی آئے تھے. کون سا کون سا کیا ہوتا ہے؟ کون سا بتا نبی گیا آیا؟ کہ کون سا؟ 1,24,000 کم و بیش بتا اور دیا گیا ہے. سائنسدان نام اگر بھائی حضرت 1 لاکھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں 5 لاکھ نبی آئے تھے. اس قوم کے اوپر کون سا نبی آیا تھا؟ دیٹس مائی کوشچن. یہ کیوں بتا دوں؟ آج کے بہت سارے لوگ یوٹیوبر پہ جو مولانا بنے ہوئے نام بتا دیتے ہیں یہ وہ غلط کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر بتایا گیا جو چیزیں چھپی ہوئی ہے اس کو جب خدا ظاہر تو کرے گا اس تبھی ظاہر ہوگا. کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بات رکھتے ہیں لیکن اس کا ایویڈنس پریزنٹ نہیں کرتے. آپ مجھ سے ایویڈنس کیوں ایویڈنس مانگتے ہیں؟ نہیں ہاں میں بتا دوں. ایویڈنس اتنا رکھا ہے جہاں پر انسان کو سمجھ جائے دنیا کو. صرف لیکن اگر وہ مجھے یہاں کتاب نہیں ہے نا ایویڈنس. نہیں قرآن شریف کو اتنا بتایا گیا کہ ایک عقل اس کو سمجھ لے. اگر اس میں صرف ایک ہی موضوع پہ بتا دیا تو قرآن کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، کسی بھائی کے بارے جان میں ختم مجھے ہی نہیں ہوتا. حدیث دکھا دے، تفسیر دکھا دے، کچھ تو دکھائے نا.
कौन सा नबी आया इंडिया पे? नाम जब नहीं है तो मैं क्या नाम बता दूं आपको? इसका मतलब है अल्लाह मियाँ का कलाम। आप एक मिनट, एडम जी, आपके 6 दादा के ऊपर के बाप का नाम क्या है? आपको नहीं नाम लिखा कहीं मुझे तो पता आप बता सकते हो? मेरे पास अपने तमाम दादाओं के नाम हैं 58 नस्लों पे, 58 नस्लें हैं मेरे पास। चल 58 है 60th बता दीजिए, 60th बता दीजिए। इसका मतलब 60th भी मैं बता देता हूँ, 60th बता देता हूँ। 60th जो है अबू तालिब। एग्जैक्टली 60 सर, नहीं हंसी मजाक का मौका नहीं, एक्सक्यूज मी सर, मैं सैयद सुन्नी, ठीक है, 58 जाके खत्म होते हैं, उसके बाद 2 ऊपर चले जाए तो अबू तालिब, बात खत्म हो गई। उसके ऊपर जाना मैं वहां पे चला जाता हूं। और बताएं। नहीं ऐसा करते करते आप आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचेंगे, राइट? मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा, आगे बताइए। फिर अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम कहां से आए बता दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम आपके किताबों के मुताबिक तो अल्लाह मियां ने बनाए। नहीं, अब आप बताएंगे, अगर आप किताब पे नहीं है, बिलीव करते हैं कि उनका कैसा क्रिएशन हुआ था, अब आप बताएंगे। बता तो रहा हूं, मैं उन्हीं किताबों से तो नाम ले रहा हूं, और कहां से नाम ले रहा हूं अपने? नहीं अब आप अपना एविडेंस देने के लिए अब हमारी किताब लोगे। तो भाई मैं तो 60 का नाम भी आपकी किताब से लिया है, वरना मोहम्मद साहब के दादा का नाम तो सिर्फ और सिर्फ ये सीराज में लिखा हुआ है, वो तो कोई हदीस में भी नहीं है। मोहम्मद साहब ने तो उनको अपना वालिद कहा है। मोहम्मद साहब ने तो उनको अपना वालिद कहा है। नहीं आप एक, अच्छा ठीक है, आप एक इंसान है, आपका कहीं अच्छा आप मुझे बताएं, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं अब आप सवाल यहाँ पे बड़ी बेसिक बात हो गई ना सर, फंस नहीं चुका, यहाँ पे एक बड़ी बेसिक बात हो गई है। अब आप मुझे कह रहे हैं, हाँ मैं फंस चुका, मैं हमेशा ही फंस जाता हूँ। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं तो अपना सारा कुछ बता सकता हूँ, ठीक है, आदम तक पहुंच गया, ठीक है, अब मुझे आप आदम से पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक नबी का नाम नहीं बता सकते। मगर आप एक नबी का नाम नहीं बता सकते जो इंडो पाक में आया हो। कितनी अफसोस की बात है। अब आप मुझे बताएं, आप मुझे अपने छठे पर दादे का नाम बता दें जरा प्लीज, जरा मैं देखूं। आपको भी पता है कि आप किधर की औलाद है? मुझे अफसोस है सर, अपने छठे पर दादे का नाम बता सकते हैं? जो मुझे नॉलेज है मैं उतना ही बताऊंगा, मैं अपने मन से नहीं बता सकता ना। यानी कि आप अपने छठे पर दादे का नाम नहीं बता सकते? नहीं बता सकता, नहीं बता, पर ये तो मैं बिलीव करता हूँ वो इंसान थे, ये तो बता सकता वो इंसान थे। बट आपने अगर सिलसिला नहीं अरे देखो यहाँ पर, अरे यार देखें, आप अपने छठे परदादे का नाम नहीं बता सकते। अच्छा आप पता क्यों नहीं बता सकते? मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं बता सकते। सुने, मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं बता सकते। क्योंकि आपके छठे लेवल के परदादे का नाम राम प्रकाश शर्मा था। हो सकता है, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ हो सकता है, ठीक है। आपके छठे लेवल के परदादे का नाम था राम प्रकाश शर्मा। और मैं आपको घर वापसी की दावत देता हूँ, यहाँ पे आ जाइए घर वापस। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आपने कैसे बोला? कर ले जरा फटाफट, मैंने अभी आपको दावत दे दी है, आगे घर वापस कर ले। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फौरन से एक्सेप्ट कर ले। मुझे ये बोला, हाँ नहीं सुनिए तो सही। आपने मुझे बोला छठे परदादा का नाम आपका श्याम कृष्णा समथिंग था, राइट? नहीं राम प्रकाश शर्मा होगा। राम प्रकाश शर्मा, ठीक है। ठीक है, राम जी शॉर्ट फॉर्म में बोलता है, राम जी थे, ठीक है। नहीं राम जी नहीं, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। राम जी, अच्छा राम प्रकाश, हाँ राम प्रकाश शर्मा, ठीक है, मैं लिख लूंगा कहीं पर। और आप जैसे मुझे बताया कि होगा, मैंने बोला हो सकता है, नहीं है तो क्या, मैं हो सकता है बोलूंगा ना, मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप बता दीजिए एडम से पहले क्या था? नहीं आप बता दीजिए, एडम से पहले आपके कौन? कुछ नहीं था। कैसे आप मतलब कोई ना कोई किताब को, रिलीजन को मान रहे हो? बिल्कुल मान रहा हूँ। कोई ना कोई रिलीजन को मान रहे हो? बिल्कुल मान रहा हूँ। मतलब अभी आप कोई ना कोई रिलीजन को मान रहे हो? बिल्कुल मान रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात लगी है मुझे, अच्छी लगी मुझे। मतलब बिलीव है ना, यहाँ पर बिलीव है ना? हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मेरा जो आज का टारगेट था कि बिलीव मानते हो, या जो चीज आंखों से नहीं दिखी उस चीज को मानते हो, तो अच्छा लगा कि मानते हो कम से कम। आपको किसने कहा है कि मैं खुदा के ऊपर नहीं मानता? किस रॉकेट साइंस ने बताया कि मैं एथियस्ट हूँ? नहीं, आपको किसने कहा था कि मैं एथियस्ट हूँ? मैं इस अल्लाह को नहीं मानता, मैं इस अल्लाह को नहीं मानता जो सेक्सुअल प्रेडिकेट हैं। मैं इन अल्लाह मियाँ को नहीं मानता जो कि सेक्सुअल प्रेडिकेट हैं, जो कि हर चीज सेक्स से शुरू करते हैं और सेक्स पे खत्म करते हैं, या मारधार पे खत्म करते हैं। हमारी आज के स्ट्रीम का टॉपिक भी ये था। क्या था टॉपिक? कि मोहम्मद और उसके अल्लाह के लिए 20% हिस्सा क्यों है माले गनीमत में से। ठीक है, तो भाई मैंने कब कहा है कि मैं नहीं मानता?
देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन अ बिलीफ सिस्टम स्टार्टिंग वाली जहां पे आप बिलीव कर सकते हैं, लेकिन जब लेटर ऑन आपका वही खुदा कहे कि उसने सब कुछ लिख दिया है कि आप अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो फ्री विल खत्म हो गया हुआ है। मैं तो ये बोल रहा हूं, अब आपने मुझे समझाना था कि नहीं फ्री विल खत्म नहीं हुआ हुआ, अगरचे अल्लाह ने लिख दिया हुआ है, आप फिर भी उसके खिलाफ जा सकते हैं। आपने मुझे कहा नहीं, अगर लिख दिया हुआ है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसने लिख दिया आप वही करेंगे। सो बेसिकली आप मेरी इस बात से एग्री करके, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3-4 दफा आपने एग्री किया, तो भाईजान फिर तो मैं हमारी तो बात वापस ही एग्री खत्म कर हो रहा चुकी है। हूँ, मैं तो वापस एग्री कर रहा हूँ, मैं तो वापस एग्री तो कर फिर रहा हूँ हमारी कि डिबेट वही खत्म हो गई करेगा ना जो सर, फिर तो मैंने कोई गलत क्यों। बात नहीं हाँ की। तो डिबेट तो आपने कोई गलत, बट आप बिलीव उस टाइम पे नहीं मान रहे थे, बट आप अपने ऊपर आया तो आपने तब बिलीव भाई माना कि किस बिलीव नाम की कोई रॉकेट चीज होती है। साइंसदान ने कहा है मैं बिलीव नहीं करता? आई डू बिलीव, बट आई डू नॉट बिलीव इन द अल्लाह ऑफ मोहम्मद। ओके, लेकिन लेकिन लाला जी यहाँ पर बात कसूर का भी है ना। मान लो कसूर अल्लाह अगर मियां का। अल्लाह मियाँ ने हाँ मेरे कसूर ठीक में है, लिख एक दिया मिनट, कि मैं गुमराह हो जाऊंगा। एक मिनट भाई, मेरा बात होने दो यार। एडम जी, नहीं सर नहीं उनका एडम सुनो बात जी, खत्म सुनो हो लेने दो, एक सेकंड उनको भी बोल लेने यार, दो। अच्छा ये बड़ी गंदी आदत है इंडियन वॉइस भाई। अच्छा, सॉरी सॉरी अगर सॉरी मेरी सॉरी। किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि फेस गुमराह हो जाएगा, हम्म, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है, आप मुझे ये बताओ। सर यही तो मैंने कहा है, यही तो मेरा भी सवाल पहले था कि अगर अल्लाह मियां ने लिख दिया मेरी किस्मत में बुरा, ठीक है, तो अगर अगर अल्लाह हुआ, लेट्स से कि अल्लाह है, अल्लाह ऑफ मोहम्मद है, तो भाई मैं तो वहां पे खड़ा होकर बोलूंगा। यहाँ तो वो मेरा वहां पे भी मुंह बंद करा दे और चुप करवा दे मुझे, और मुंह बंद करा दे, मुझे बोलने ना क्या दे। क्या और क्या बोले एक थे? जो है, एक सेकंड सर, मैं फैज भाई से बात कर रहा हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट दे दे। या तो अल्लाह मियां मुझे वहां पे भी हिटलर की तरह मुंह बंद करवा दे और बोलने ना दे, ठीक है, और अगर अल्लाह बोलने देगा तो मैं तो कहूंगा अल्लाह तेरा कसूर है, मेरा तो कसूर नहीं है, तूने मुझे ऐसा बनाया। बेशक अब तूने मुझे ऐसा बेशक बनाया तो जहन्नम में डाल के मेरे पिछवाड़े के अंदर जंजीरें डाल और मेरे नाक से निकाल, या जो मर्जी कर, तू नहीं किया ये, असल कसूरवार तू है, तो मैं तो बिल्कुल फिर ऐसा बिल्कुल। कहूंगा। अभी इसको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल में देता हूँ लाला जी। मान लो कि आपने एक औलाद पैदा की और उसे कीचड़ में डाल दिया। अब आप बोल रहे हो कि बेटा ये तेरा टेस्ट है, तुझे कीचड़ से बाहर आना है, तो यार डाला तो आपने है ना। जब कसूर आपने उसका लिख दिया है कि ये बंदा गुमराह होगा, उसके बाद दीन इस्लाम पर तनकीद करेगा, तो जब आपने ये उसका डेस्टिनी लिख दिया तो इसमें उस शख्स का क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है, जब सब कुछ पहले से प्री प्लान है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब मैं इनके पास वापस चलता हूँ। मेरे प्यारे भाई आप ऐसा कीजिए, आज आपको काफी हदीस भी दे दी और कुरान की आयतें भी दे दी। आपने जैसा कि शुरू में कहा था कि आप आलिम वालिम नहीं हैं और आप समझेंगे और आप जाके पूछेंगे। अब आपके पास देखें 2 आयतें भी आ गई, 2 हदीसें भी आ गई और हमारा मुवक्कफ भी आ गया। क्या आप नेक्स्ट टाइम इनके ऊपर रिसर्च करके अपने आलिम वालिम से पूछ के वापस आएंगे अख्तर भाई? हाँ मैं आऊंगा, बट आपने मेरी चीज नहीं समझी ना, आप ना माने अब उस आप चीज को, समझाएंगे नहीं ना, माने। जब आप पूछ के आएंगे तो समझाएंगे ना, रेफरेंस के साथ समझाएंगे ना। भाई यही तो मैं बता रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि ये लिख दिया गया वही करेगा, बट ये लिखा क्यों गया था? क्योंकि खुदा को पता ये यही करने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ के आइए और फिर आके हमें समझाइए, और आप आयतों और हदीसों के रेफरेंस के साथ आइएगा। हम आपको तमाम आयतें और रेफरेंस, आप नंबर दे देंगे हमें, हम वो निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। क्या ख्याल है? हाँ जरूर बेशक जरूर। बेशक। ठीक है, तो और आप आइएगा, अगर रेफरेंसेस और आयतें और हदीसें लिख के लाइएगा, मैं वो आयतें और हदीसें आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। तो नंबर और उनकी बुक्स वगैरह लिख के लाइएगा और मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, हम दोनों मिल के पढ़ेंगे। क्या ख्याल है? फिर ज्यादा अच्छा समझ लगेगा ना। इस तरह आपका मौकिफ है, एक तरफ मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ, आप मौकफ दे रहे हैं, तो मौकफ तो हमेशा दब जाता है रेफरेंस के सामने। तो आप अपने उलमाए दीन के पास जाइए, समझिए, समझ के रेफरेंसेस लेके आइए और हम दोबारा गपशप लगाएंगे इस टॉपिक। ठीक है मेरे प्यारे भाई? जरूर बिल्कुल बिल्कुल लाला जी, सही बात है। जुमला देने में और दलील देने में फर्क होता है मेरे भाई। देखो, तो आप अगर बोल रहे हो जुमला देने में, मैंने दलील भी दिया कि हमको ये बताया गया, खुदा को हर चीज का इल्म है। फैज भाई मत बोले ना सर, कोई मसला नहीं सर, देखिए कोई मसला नहीं है, आप जाइए और रेफरेंसेस के साथ आइएगा। छोड़ दे फैज भाई की बात को, मैं फैज भाई की बात कर रहा हूं। फैज भाई चुप, फैज भाई चुप। ओके ओके ओके, सॉरी हमें अधूरा नहीं रखा गया है नॉलेज के मामले में, हमें अधूरा नहीं रखा गया। कोई बात नहीं अख्तर भाई, आप आइएगा रेफरेंसेस लेके, हम आपसे अख्तर भाई दोबारा बात शुक्रिया करेंगे। आपका। फैज भाई मैंने आपको कहा चुप। चलो अच्छा लगा कि आप मेरी बात को भी आखिरी में मानते हुए गए हो। अच्छा जी सर, जी सर, जी सर, बहुत मेहरबानी। वरना प्लेटफॉर्म आपका था, आपकी मुंह था, आपका जबान था।
نہیں سر، ہم سب لوگوں کو موقع دیتے ہیں سر، ایسی بات نہیں آپ نے جتنا جو توہین کرنا تھا، جو بولنا تھا، میں نے اس لہجے میں نہیں بات کیا ایک بھی سر، میں نے بھی آپ کو توہین میں نہیں بار کیا، بار بلا وجہ تہمت ڈال رہے ہیں کیے سر، اب کیے چلے کوئی کیے بات نہیں، ٹھیک ہے، تھینک کیے یو کیے سر، آپ کیے آئے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، آپ دوبارہ آئیے گا، میں آپ کا ویٹ کروں گا ریفرنسز کے ساتھ بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ اور سر۔ میرے سپر بھائی چیٹس لے اگر لیں، آپ ہاں اگر ان سپر کا چیٹس لے کوئی فیوریٹ مفتی یا عالم ہو جس سے وہ متاثر ہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ عالم صاحب میرا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، میں اچھے سے بات نہیں کر پا رہا ہوں، میں ریفرنس نہیں دے پا رہا ہوں، ان کو چیزیں نہیں سمجھا پا رہا ہوں، تو آپ ان سے گزارش کریں انہیں اس پلیٹ فارم پر لائیں، ہم بڑی سر عزت اور احترام سے ان سے باتیں کریں گے۔ سر اتنی جلدی نہیں نا، ابھی انہیں خود تو آنے دیں، چھوڑ دیں اس بات کو، اب آپ ایسا کریں ذرا سپر چیٹس لے لیں، میں دیکھ نہیں رہا وہ تھا کافی مس بات ہو گئی، ہاں اس چیز پر وہ اٹک گئے نا کہ میں عالم نہیں ہوں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کوئی عالم آئے گا تو اسے لے آئیں۔ سر ہم تو اوکے حاضر ہیں سر۔